بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہہ رہے تھے، اے لوگو، اے اہل قرآن، اپنے کارناموں کے ذریعے قرآن کو عزت بخشو۔ پھر خود بھی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا ان کے غلام حضرت سالم نے اٹھایا اور کہا، اگر آج ثابت قدم نہ رہوں تو بدترین انسان ہوں گا۔ چنانچہ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان آوازوں نے جو ایمان و یقین سے بھرپور دلوں سے نکل رہی تھی، مسلمانوں کے لشکر میں بہادری کی ایک نئی روح پھونک دی۔ زندگی ان کی نظروں میں حقیر بن گئی اور شہادت کی تمنا ہر دل میں مچلنے لگی۔ چنانچہ وہ اس بے جگری سے لڑے کہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کے لشکر کو پہلی جگہ لا کھڑا کیا۔ مسلمان اگر دین حق کی خاطر لڑ رہے تھے تو مسلمہ کا لشکر اپنے وطن اور حسب نسب کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے بنو حنیفہ سے زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی بے جگری سے لڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ طول نہ کھینچے اور مسلمانوں کو جلد فتح نصیب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے غور کیا، ایک بار میدان کا جائزہ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ بنو حنیفہ مسلمہ کے گرد کٹ کر گر رہے ہیں اور مسلمہ کی حفاظت میں موت کی بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ جلد فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمہ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے آدمی لے کر آگے بڑھے اور مسلمہ کے آدمیوں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح مسلمہ ان کے سامنے آ جائے۔ ادھر مسلمہ کے آدمیوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے شروع کر دیے تاکہ وہ مسلمہ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی آیا کیڑے ککڑی کی طرح کٹ مرا۔ بے شمار مرتد ان کے ہاتھوں جہنم میں پہنچے۔ جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس کے گرد اس کے ساتھیوں کی تعداد نہایت تیزی سے کم ہو رہی ہے تو اس نے خود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے کا ارادہ کیا، لیکن اس خیال سے رک گیا کہ اگر وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلا تو ضرور مارا جائے گا۔ اس کے جان نثار کٹ کر گر رہے ہیں اور اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محافظوں پر ایک بھرپور حملہ کیا اور بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمہ کے ایک ساتھی نے پکار کر پوچھا، آپ کے وہ وعدے کہاں گئے جو اپنی فتح کے متعلق آپ نے ہم سے کیے تھے؟ مسلمہ کا حوصلہ اس وقت تک بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے پیٹھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، اپنے حسب اور نسب کی خاطر لڑتے رہو۔ لیکن اب وہ کیا لڑتے جب ان کا سردار انہیں مسلمانوں کی تلواروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بنو حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے جب اپنے لوگوں کو بھاگتے اور مسلمانوں کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا تو پکار کر کہنے لگا، اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ، جو میدان جنگ کے قریب ہی تھا اور مسلمہ کی ملکیت تھا۔ یہ بہت طویل و عریض باغ تھا اور قلعے کی طرح اس کے چاروں طرف بلند دیواریں کھڑی تھیں۔ محکم بن طفیل کی آواز سن کر لوگوں نے اس باغ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جس میں مسلمہ پہلے ہی داخل ہو چکا تھا۔ محکم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بنو حنیفہ کے تعاقب سے روکنے کے لیے میدان جنگ ہی میں رہ گیا تھا۔ اس نے بہت بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور آخر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک
تیر سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ مسلمہ اور اس کی قوم باغ میں پناہ لے چکی تھی۔ مسلمانوں کے لیے باغ کا محاصرہ کر لینا اور مکمل فتح تک وہاں سے نہ ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باغ کے چاروں طرف مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور کوئی ایسی کمزور جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے باغ میں گھس کر اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو سکیں، لیکن انتہائی تلاش کے باوجود ایسی کوئی جگہ نہ ملی۔ آخر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں، اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن مسلمان یہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا ایک جری سپاہی ہزاروں دشمنوں میں گھس کر اپنی جان گنوا دے؟ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر مصر رہے اور بولے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں باغ کی دیوار پر چڑھا دیا۔ دیوار پر چڑھ کر جب حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی زبردست جمعیت پر نظر دوڑائی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر باغ کے دروازے کے سامنے کود پڑے اور دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرتے دائیں بائیں لوگوں کو قتل کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر 20 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باہر دروازہ کھلنے کے انتظار میں تھے۔ جوں ہی دروازہ کھلا وہ باغ میں داخل ہو گئے اور تلواریں سونت کر بے دریغ دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ بنو حنیفہ مسلمانوں کے سامنے سے بھاگنے لگے، لیکن وہ باغ سے کس طرح باہر نکل سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ باغ ایک ذبح خانے کا منظر پیش کرنے لگا جہاں بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کارنامے میں کچھ دوسرے مسلمانوں نے بھی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی تھی۔ وہ اس طرح کہ وہ ان کے بعد دیوار پر چڑھے تھے اور تیروں کے ذریعے دشمنوں کی زیادہ تعداد کو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رکھنے کی شاندار کوشش کی تھی۔ اس عالم میں بھی بنو حنیفہ نے کافی بہادری دکھائی، لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ دونوں طرف کے بے شمار آدمی اس مارکے میں مارے گئے۔ بنو حنیفہ کے آدمیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 20 گنا تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس موقع پر موجود تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسلمہ کو باغ میں دیکھ لیا اور اپنا چھوٹا سا نیزہ تاک کر مسلمہ کے مارا جو سیدھا اسے جا کر لگا۔ عین اسی وقت ایک انصاری نے بھی مسلمہ پر تلوار کا وار کیا اور مسلمہ موت کی گھاٹ اتر گیا۔ بنو حنیفہ نے مسلمہ کی موت کی خبر سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے تحاشا قتل کرنا شروع کر دیا۔ عرب میں اس وقت تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی، جنگ یمامہ سے بڑھ کر کسی میں بھی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، اور آج تک تاریخ کی کتابوں میں یہی نام آتا ہے۔ اس جنگ میں جہاں بنو حنیفہ کے مرنے والوں کی تعداد پچھلی تمام جنگوں سے زیادہ تھی، وہاں مسلمان شہداء کی تعداد بھی پچھلی تمام جنگوں سے زائد تھی۔ تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہداء میں 313 بڑے صحابہ اور قرآن کے حافظ بھی تھے، جن کا مقام اور درجہ مسلمانوں میں بے حد بلند تھا۔ اگرچہ ان حافظوں کی شہادت سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا، لیکن بعض اوقات ایک نقصان دہ چیز بھی آخر فائدے کا سبب بنتی جاتی ہے۔
چنانچہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں آئندہ جنگوں میں بقیہ حفاظ سے بھی مسلمانوں کو ہاتھ دھونا پڑے، قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح پہلی مرتبہ قرآن کریم ایک جلد کی شکل میں آ گیا۔ مسلمانوں کی بھاری تعداد کی شہید ہو جانے سے ان کے رشتہ داروں کو بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا، تاہم یہ خوشی بھی تھی کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں بہادری کے عظیم کارنامے انجام دینے کے بعد مدینے واپس آئے تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تمہارے چچا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو تم واپس کیوں آ گئے اور کیوں نہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا؟ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔